بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 16، زیور کا استعمال۔ زیور استعمال کرنے کی اصل غرض۔ عقلاء نے زیور استعمال کرنے کی وجہ اور تجویز اس لیے نکالی ہے کہ یہ نقد روپیہ پیسے کے لیے قید ہے، کیونکہ اس سے رقم محفوظ ہو جاتی ہے۔ یعنی مثلا اگر ہم کو کسی وقت 4 آنے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے روپیہ تو توڑا لیں گے، مگر 500 روپے کی چوڑیاں یا زیور کو عادتاً فروخت نہیں کر سکتے، تو روپیہ اکثر جمع نہیں رہ سکتا اور زیور سے رقم محفوظ ہو جاتی ہے۔ زیور پہننے سے اصلی غرض یہی ہے، یہی وجہ ہے کہ قصبات اور شہروں میں زیور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دیہاتی لوگ بینک وغیرہ میں رکھنا نہیں جانتے، اور جب زیور یہ غرض ہے تو اس کا خوبصورت اور بدصورت ہونا کیسا، بلکہ اس غرض کے لیے تو اور بدھا بنوا کر پہننا چاہیے تاکہ کسی کی نگاہ اس پر نہ اٹھے اور کوئی پیچھے نہ لگ جائے۔ اگر بدھا بھی نہ ہو تو خیر پہلی دفعہ تو خوبصورت بنوا لو، پھر جیسا بن جائے اس پر اکتفا کرو۔ زیور استعمال کرنے کے نقصانات۔ زیور میں یہ نفع بیان کیا جاتا ہے کہ مال محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ نقد روپیہ تو خرچ ہو جاتا ہے اور زیور بنوانے سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میں اس کو کسی درجے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن دیکھتا یہ ہوں کہ اس میں کوئی نقصان بھی ہے یا نہیں۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قومی، ہلکی، ذاتی سب قسم کے نقصانات ہیں۔ نمبر 1، قومی نقصان تو یہ ہے کہ زیور دکھلاوے اور بڑے بننے کے لیے پہنا جاتا ہے، اور بڑا بننے کی عادت بہت بری ہے۔ حدیث میں ہے کہ یعنی جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ نیز زیور کے پہننے سے کبھی دوسرے کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، اور جب اس سے کسی کی تحقیر کی گئی تو مساوات نہیں رہی، اور قومی ترقی کا اصل اصول مساوات ہے۔ نمبر 2، ملکی نقصان یہ ہے کہ زیور کی محبت حب مال ہے، اور جس قوم میں مال کی محبت ہے وہ کوئی کام ملکی ترقی کا نہیں کر سکتی۔ نمبر 3، اور ذاتی نقصان تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، ہر وقت خطرے میں ہے کہ کوئی لوٹ نہ لے، کوئی چرا نہ لے، کہیں کھو نہ جائے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ زیور پہن کر عورتیں کچھ کام نہیں کر سکتی، اچھی خاصی اپاہج بن جاتی ہیں۔ جب وہ ہلنے جلنے کے بھی کام کی نہ رہی تو صحت کی جگت ہو گئی، اور وہ معلوم ہے کہ یہ صحت کا نقصان ہے۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ بعض دفعہ زیور ٹوٹ جاتے ہیں یا کھو جاتے ہیں، اور بناتے وقت سنار ان میں کھوٹ ملاتے ہیں، یہ سب مالی نقصان ہوا۔ ان دنیاوی نقصانات کے علاوہ دینی نقصان تو اس قدر ہے کہ کوئی نفع اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اتازقہ وقت اور اسراف، فضول خرچی اور مال کی محبت اور ریا، سما یعنی شہرت دکھلاوا اور تکبر و تقاخریہ اس کے نتائج ہیں، جس کو ہم لوگوں نے بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے۔ ان کے متعلق جو وعید قرآن و حدیث میں وارد ہیں ان کو کوئی دیکھے تو کبھی زیور کا نام نہ لے گا، مگر طبیعتوں میں ایسا انقلاب ہوا ہے کہ دنیاوی دینی نقصانات کے باوجود عورتوں کو دن رات اس سے فرصت ہی نہیں۔ زیور استعمال کرنے کا شرعی حکم۔ عورتوں کو زیور پہنانا جائز ہے، لیکن زیادہ نہ پہننا بہتر ہے۔ جس نے دنیا میں نہ پہنا اس کو آخرت میں بہت ملے گا۔ اور بختار زیور اور بختیار زیور یعنی جس زیور میں آواز ہوتی ہو پہننا درست نہیں، جیسے پازیب وغیرہ، اور بجتا زیور چھوٹی لڑکیوں کو بھی پہنانا جائز نہیں ہے۔ چاندی اور سونے کے علاوہ اور کسی چیز کا زیور پہننا بھی درست ہے، جیسے پیتل، گلٹ، رانگا وغیرہ، مگر انگوٹھی سونے چاندی کے علاوہ اور کسی چیز کی درست نہیں۔ ضرورت کی وجہ سے لباس و زیور استعمال کرنے کی مختلف صورتیں اور شرعی احکام۔ ضرورت کے درجے میں بھی یہ بھی ہے۔ نمبر 1، یہ کہ جس کے بغیر کام نہ چل سکے یہ تو مباح بلکہ واجب ہے۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ ایک چیز کے بغیر کام تو چل سکتا ہے مگر اس کے ہونے سے راحت ملتی ہے، اگر نہ ہو تو تکلیف ہوگی۔ وہ کام چل جائے گا مگر وقت دشواری سے چلے گا، ایسے سامان کے رکھنے میں بھی اجازت ہے۔ نمبر 3،
ایک سامان اس قسم کا ہے جس پر کوئی کام نہیں اٹکتا، نہ اس کے بغیر تکلیف ہوگی مگر اس کے ہونے سے اپنا دل خوش ہوگا، تو اپنا جی خوش کرنے کے واسطے بھی کسی سامان کے رکھنے کے بشرطِ وصیت مذائقہ نہیں، یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 4، ایک یہ کہ دوسروں کے دکھانے اور ان کی نگاہوں میں بڑا بننے کے لیے کچھ سامان رکھا جائے، یہ حرام ہے۔ یہ جو ضرورت وغیرہ کے درجات میں لباس و زیور وغیرہ کے متعلق بیان کیے ہیں، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ درجہ ہر چیز میں ہے، دکان میں بھی اور برتنوں میں بھی۔ ہر چیز میں ضرورت کا معیار یہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہو وہ ضروری ہے اور جس کے بغیر تکلیف نہ ہو وہ غیر ضروری۔ اب اگر اس میں اپنا دل خوش کرنے کی نیت ہو تو مباح ہے، اور اگر دوسروں کی نظر میں بڑا بننے کی نیت ہو تو حرام ہے۔ اس معیار کے موافق عمل کرنا چاہیے۔ دل کا چور، زیور اور لباس پہننے میں فاسدنیت۔ جو عورتیں اپنی راحت کے لیے یا اپنا اور اپنے خاوند کا جی خوش کرنے کے لیے قیمتی کپڑا یا زیور پہنتی ہیں تو ان کو مذکورہ شرط کے ساتھ، یعنی دکھلاوے اور تکبر کے لیے نہ ہو ان کو تو گناہ نہیں ہوتا، اور جو عورتیں محض دکھلاوے کے لیے پہنتی ہیں وہ گناہگار ہیں۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ اپنے گھر میں تو ذلیل و خوار بھنگانوں کی طرح رہتی ہیں، اور جب کہیں شادی میں نکلیں گی تو نواب کی بچی بن کر جائیں گی۔ اب عورتیں دیکھ لیں اور اپنے دل کو ٹٹولیں کہ یہ جوڑے بدل بدل کر جاتی ہیں، اس میں ان کی کیا نیت ہوتی ہے؟ اگر اپنی راحت اور دل کی خوشی ہے تو اس ٹھاٹ سے کیوں نہیں پہنتی؟ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے خاوند کی عزت کے لیے عمدہ جوڑا پہن کر نکلتی ہیں۔ اگر اس تعویل کو مان لیا جائے تو پہلی دفعہ ایک جوڑا تم نے شادی کے لیے نکالا تھا، خاوند کی عزت کے لیے تمہارے خیال میں وہی کافی تھا۔ اب دیکھو، اگر کبھی شادی میں 2-3 دن جانا ہو جائے تو تم تینوں دن اسی ایک جوڑے میں جاؤ گی یا ہر دن نیا جوڑا بدلو گی؟ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دن نیا جوڑا بدلا جاتا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ خاوند کی عزت کے لیے تو ایک بہت کافی تھا، مگر نہیں، ایک جوڑے میں ہر دن نہیں جا سکتی بلکہ ہر دن نیا جوڑا بدلتی ہیں۔ اگر اور کچھ نہ بھی ملے تو دوپٹہ تو ضرور بدلیں گی، کیونکہ وہ سب سے اوپر رہتا ہے، سب کی نظریں اس پر پہلے پڑتی ہیں، اس لیے اس کو ضرور بدلیں گی تاکہ ہر دن نیا جوڑا معلوم ہو۔ یہ سب رہا ہے، اور اس غرض سے قیمتی کپڑا یا زیور پہننا حرام ہے۔ زیور استعمال کرنے کے شرعی حکم۔ لباس اور زیور میں کوتاہی کا آسان علاج۔ عورتوں کو جب دیکھو ان کی تمام تر گفتگو زیور، کپڑے، روپے، پیسے کے متعلق ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ان میں زیور کی اور لباس کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ امور تو عورتوں میں فطری ہیں، پھر فطری امر پر کیوں ملامت کی گئی؟ وہ تو اختیار سے باہر ہیں۔ اس کا جواب یہ کہ فطری امر پر ملامت کرنا مقصود نہیں بلکہ اعتدال کی تعلیم مقصود ہے کہ عورتوں کو زینت میں انہماک نہ ہونا چاہیے، باقی اعتدال کے ساتھ تو زینت ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شوہر بیوی کو زینت نہ کرنے پر مار سکتا ہے، مگر یہ نہ ہونا چاہیے کہ رات دن اسی فکر میں رہیں۔ لیکن ان کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ رات دن اسی فکر میں پڑی رہتی ہیں کہ رات دن ان کا یہی مشغلہ ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ زیور کا استعمال کم کر دیا جائے۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنے گھر میں استعمال کم کر دو، کیونکہ اپنے گھر میں تو عموماً عورتیں زیور پہنتی ہی نہیں اور لباس بھی معمولی ہی پہنتی ہیں، بلکہ مطلب یہ کہ جب کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو زیور کم پہن کر جاؤ اور لباس بھی معمولی پہن کر جاؤ، باقی سارے زیور کو اور قیمتی جوڑوں کو اپنے گھر میں پہنو، کیونکہ شریعت نے عورتوں کو چاندی، سونے کا زیور اور ریشم کا کپڑا اسی لیے حلال کیا ہے تاکہ وہ شوہر کے سامنے اس سے زینت کر سکیں۔ تو ان کے استعمال کا اصلی محل اپنا ہی گھر ہے، مگر اب عورتوں نے اسی تعلیم کے خلاف یہ طرز اختیار کر رکھا ہے کہ شوہر کے سامنے تو معمولی حالت میں رہیں گی اور دوسرے کے گھر بن ٹھن کر جائیں گی، تو یہ عمل خلاف شریعت بھی ہے اور اس سے زیور، لباس کی محبت بھی بڑھتی ہے
اس لیے عورتوں کو شریعت کی اصل تعلیم پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے گھر میں سب زیور لباس پہنا کریں اور دوسرے کے گھر میں معمولی زیور لباس پہن کر جایا کریں۔ اس سے زیور و لباس کی محبت ان کے دل میں کم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ شادی اور دوسری تقریبات خوشیوں کے موقع پر سادے کپڑے اور سادہ زیور پہن کر جایا کریں۔ اصلاح تو اسی طرح ہوگی، اس کے بغیر صرف کتابیں پڑھنے اور واعظ سننے سے کچھ نہ ہوگا۔ رہا یہ کہ یہ تو بہت دشوار ہے، دل پر آرا چل جائے گا کہ بھری برادری میں سب لوگ تو اچھے زیور اور عمدہ لباس سے آئیں گے اور ہم سادے لباس اور معمولی زیور میں ہوں تو صاحبو، دنیا کا بھی کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ دینداری ہی ایسی سستی ہے کہ لوگ بغیر محنت کے دیندار بننا چاہتے ہیں۔ زیور پہننے کی ہوس۔ عورتوں کی حالت یہ ہے کہ زیور سے کسی وقت ان کا پیٹ نہیں بھرتا، کانوں میں بالیاں بھی ہیں، بندے بھی ہیں، ان کو کچھ حس ہی نہیں کہ اس سے کان ٹوٹیں گے یا کیا ہوگا۔ چاہے کان جھک پڑے مگر ان کو سب زیور لادنا فرض ہے۔ ناک میں نتھ بھی ہے اور لونگ بھی ہے، پھر چاہے لونگ سے ناک میں آگ ہی لگ جائے مگر کیا مجال جو کسی وقت اترے۔ پھر اس زیور کی شوق میں ان کو ساری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یعنی کان چھدوانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے مگر لڑکیاں ہنسی خوشی سب کام کرا لیتی ہیں۔ بلکہ اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ کان چھدوا کر کیا لگو گی، خواہ مخواہ تکلیف اپنے سر مول لیتی ہو، کان مت چھدواؤ، تو اس سے لڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ ایک لطیفہ، ایک بنیے کا قصہ مشہور ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا سل کا بٹا اٹھا لاؤ۔ اس نے کہا کہ سل کا بٹا مجھ سے کیسے اٹھے گا، بھاری پتھر ہے، کہیں میری کمر میں لچک نہ آ جائے۔ اس نے پتھر تو خود اٹھا لیا لیکن سل کو کسی بہانے سے باہر لے گیا اور ایک سنہار کو بلا کر کہا کہ اس سل کے اوپر سونے پتھر پر خوبصورتی کے ساتھ جڑ دے اور اس میں ایک مضبوط زنجیر ڈال دے۔ جب وہ تیار ہو کر آ گئی تو اسی بیوی کو لا کر دیا کہ ہم نے تمہارے واسطے ایک ہینگل بھاری زیور بنوایا ہے، اسے پہن لو۔ تو اس نے خوش ہو کر اسے گلے میں ڈال لیا اور گلے میں لٹکائے پھرنے لگی۔ گردن بوجھ سے جھکی جاتی تھی مگر زیور کے شوق میں سخت تکلیف گوارا تھی۔ اس کے بعد بنیے نے جوتا نکال کر خوب خبر لی کہ کمبخت، اس روز تو تجھ سے سل کا بٹا بھی نہ اٹھتا تھا اور آج سل کو گلے میں لٹکائے پھرتی ہے، آج تیری کمر میں کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، یہ قصہ تو گڑھا معلوم ہوتا ہے مگر جس نے گڑھا ہے اس نے عورتوں کے مزاج کو خوب سمجھا ہے۔ حقیقت میں ان کو زیور کی ہرس ایسی ہے کہ اگر سونے کا زیور بہت بھاری بھی ہو تو یہ کبھی اس کے پہننے سے انکار نہ کریں گی، گردن اور گلا کیسا ہی دکھتا رہے۔ زیور پہننے کا فیشن۔ آج کل کچھ دنوں سے نو عمر لڑکیوں میں زیور کا شوق کم ہو گیا ہے۔ یہ نیا فیشن چلا ہے کہ نو عمر لڑکیاں آج کل کان وغیرہ ننگے رکھتی ہیں۔ چاندی کا زیور تو آج کل عیب شمار ہونے لگا۔ شرفا کی لڑکیاں صرف سونے کا زیور پہنتی ہیں، وہ بھی صرف کانوں میں 2 ہلکے ہلکے بندے، اور سارا بدن زیور سے ننگا ہے۔ ہاں، پیروں میں کچھ چاندی بھی ڈال لیتی ہیں کیونکہ وہ حقیر چیز ہے، پیروں میں ہی رہنی چاہیے۔ آج کل زیور میں لڑکیوں نے اختصار کر لیا ہے اور اس مذاق کی ابتدا میموں کے اتباع سے ہوئی۔ میمیں زیور نہیں پہنتی کیونکہ ان کی قوم میں اس کا رواج نہیں، حکمراں قوم ہے، ان کو دیکھ دیکھ کر ہندوستانی عورتوں میں بھی یہ مذاق پیدا ہو گیا اور یہ اس طرح کے آج کل جا بجا شفا خانے کھلے ہوئے ہیں جن میں زنا شفا خانے بھی ہیں۔ ہندوستانی عورتیں وہاں جا کر میموں سے علاج کراتی ہیں، اس ذریعے سے ان کے پاس آمد و رفت ہوتی ہے، اور جو زیادہ وصیت والے ہیں وہ میموں کو اپنے گھروں پر بلاتے ہیں۔ پھر ایک تو میموں کو دیکھ کر ان کا طرز اختیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو دیکھ دیکھ کر دوسری عورتوں نے اپنا رنگ بدلا۔ الغرض ان میں میموں کا یہ اثر ہے کہ نو عمر لڑکیوں کو زیور کا خیال کم ہو گیا ہے۔ اس کا منشا کفایت شعاری ہرگز نہیں۔ کیا ساری کفایت شعاری زیور میں ہی رہ گئی ہے؟ اچھا، کپڑوں میں کفایت شعاری کیوں نہیں کی جاتی؟ جو لڑکیاں زیور کم پہنتی ہیں وہ کپڑوں میں بڑی رقم صرف کرتی ہیں، اسی طرح گھر کی آرائش و زینت میں بھی خرچ کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا مقصود محض میموں کا اتباع ہے، جس چیز میں وہ رقم صرف نہیں کرتی
اس میں یہ بھی صرف نہیں کرتی، اور جس میں ان کو زیادہ غلو ہے اس میں یہ بھی خرچ کی پرواہ نہیں کرتی، بلکہ یہ مذاق اور رواج اس درجے غالب ہوا ہے کہ جن عورتوں میں زیادہ مالی وسعت نہیں بھی ہے وہ بھی معمولی کپڑوں اور معمولی زیوروں میں ہی ایسی تراش خراش کرتی ہیں اور ایسی وضع طرز سے اس کو بناتی ہیں جس سے وہ میم کی طرح نظر آنے لگے۔ بس ایسی حالت میں ان کو زیور کا خیال کم ہونا کوئی خوشی کی بات نہیں، بلکہ یہ تو اس کا مصداق ہو گیا۔ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔ اگر یہ اپنی پرانی وضع پر قائم رہے پھر زیور کا شوق کم کر دیں، اس وقت البتہ خوشی کی بات ہے۔ آواز دراز زیور پہننے کا شرعی حکم۔ باجا دراز زیور پہننا ممنوع ہے، البتہ جس میں خود باجا نہ ہو اگرچہ لگ کر بجتا ہو اس کا پہننا جائز ہے، مگر اس طرح چلنا کہ اجنبی اس کی آواز سے ممنوع ہے۔ جس زیور کی آواز پیدا ہو وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو خود بھی بجتا ہو جیسے گھنگرو یا باجا دار جھاور، اس کا پہننا تو اس وجہ سے کہ حدیث میں جرس سے نہیں آئی ہے، بالکل ممنوع ہے اور قرآن میں یہ مراد نہیں۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو خود نہیں بجتا مگر دوسری چیز سے لگ کر آواز دیتا ہے جیسے چھمڑے اور کڑے اور چوڑیاں، اس کا پہننا جائز ہے، اور اسی کی نسبت اور آیت میں حکم ہے کہ پاؤں زور سے نہ رکھیں، یعنی پہننا درست ہے مگر اس کا ظاہر کرنا فتنہ اور اجنبیوں کے ملان کے خوف سے درست نہیں۔ لیکن بعض عورتیں منیہا مردوں سے چوڑیاں پہنتی ہیں، یہ بڑی بیہودہ بات ہے اور بالکل حرام ہے۔ فائدہ: چوڑیاں سب قسم کی پہننا جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔